وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں۔ یہ جو نعرہ مستانہ کہیے، نعرہ توحید کا نعرہ مستانہ جو لگایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ہے گویا کہ پہلے امتحان میں انسان کی کامیابی۔ اب امتحان عملی شروع ہوں گے، عقلی فطری وہ امتحان، فہم، شعور، سمجھ، فطرت کی سلامتی، عقل کی صحت، اس کا امتحان تو پاس ہو گیا۔ جب کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اب شروع ہوگا مسئلہ کہ معاشرے کے ساتھ تصادم۔ وہاں تو کسی کو پوجا جا رہا ہے، چاند سورج کو پوجا جا رہا ہے، مورتیوں کو پوجا جا رہا ہے، کچھ اور بادشاہ کو پوجا جا رہا ہے۔ وہاں سیاسی شرک بھی موجود تھا نمرود کی شکل میں، وہ بھی خدائی کا مدعی ہے، میں جو چاہوں قانون بنا دوں، جو چاہوں حکم دوں، جس کو چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں جیل میں ڈال دوں، جس کو چاہوں گردن اڑا دوں، میں مختار مطلق ہوں۔ اب اس پورے نظام کے ساتھ جب کشمکش ہوئی ہے تو تین خاص طور پر اس کے منظر جو قرآن نے بار بار دکھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ باپ کے ساتھ گھر میں کشمکش شروع ہو گئی۔ باپ چونکہ آزر وہ صنم تراش بھی تھا، اور جو ریلیجس ہائرارکی تھی اس دور میں، اس میں کسی بڑے عہدے پر تھا۔ اب اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، اور فوراً میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ تو گویا کہ یعنی اس انداز یہ کہ تم اگر میری نگاہوں سے نہ ہٹے اور تم نے کوئی اس کے اوپر ثبات اختیار کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا، تو میں قتل کر دوں گا۔ اس کا امتحان پاس کرتے ہیں ابراہیم۔ قال سلام علیک، سلام کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، باہر نکل گئے۔ اب جو بھی ہوا ہے، جیسے مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا، جیسے اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، گھر سے نکال دیے گئے، چھوڑ کے نکلے۔ ایک امتحان پاس کیا۔ اب اس ماحول کے اندر ذرا وہ بتانے کے لیے کہ ذرا ان کی آنکھیں کھلے، یہ ہوش میں آئے، ان مورتیوں کو پوج رہے ہیں، لہذا وہ معاملہ جو قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کم سے کم 2 صورتوں میں، کہ ایک بڑی کوئی پوجا ہونے والی تھی، جنم اشٹمی کا کوئی دن جیسے ہوتا ہے، اور سب لوگوں کو چلے جانا تھا شہر سے باہر، اجتماعی کوئی پوجا باہر میدان میں ہونی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ستارے کی پوجا ہو، اس لیے کہ وہاں مختلف جو ہے یہ پوجائیں موجود تھی، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں ہیں۔ انہوں نے ایک عذر کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیچھے رہ گئے، اور پھر بت خانے میں گھس کر تمام کو توڑ دیا، صرف یہ کہ وہ بڑا بت جو ہے اس کو رہنے دیا، اور تیشہ جو تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ پوچھا گیا کس نے کیا یہ؟ کہا ایک نوجوان ابراہیم ہے تو صحیح، ایسا جو ذکر کیا کرتا تھا، ہم نے کبھی سیریسلی نہیں لیا اس کی بات کو، کہتا تھا، ہوا کرتا ہے۔ 9 عمری میں لوگ کہا کرتے ہیں، بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے 9 عمری میں، جو وہ کچھ فلسفہ وغیرہ پڑھ کر ادھر ادھر بہک جاتے ہیں، تو بزرگوں کو خیال ہوتا ہے کہ یہ چڑھی ہے، یہ آندھی اتر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا، عقل جو ہے درست ہو جائے گی، ابھی ذرا ان کی 9 عمری ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم کہتے تھے کہ وہ ذکر کیا کرتا تھا، یذکرہم، ان کا ذکر کرتا تھا۔ ایک فتن کا لفظ آیا ہے، وہ ایک نوجوان، وہ ہو سکتا ہے اس نے کیا۔ اب جب پیشی ہوئی ہے، اب یہ سمجھیے یہ عزم، صبر، ثبات، حوصلہ، جرت، ہمت، اس کا امتحان ہے۔ پورا موب جن کے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے، کیا اس وقت ان کے غیظ و غضب کا عالم ہوگا، اور کس صبر اور سکون کے ساتھ انہوں نے جواب دیے ہیں۔ اس نے کیا ہوگا یہ جو بڑا تمہارا بت ہے، دیکھتے نہیں کہ تیشہ اس کے کندھے پر رکھا ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ابراہیم یہ بات نہیں کر سکتے، تو کہا کہ اگر بات نہیں کر سکتے تو پھر تم پر تف ہے کہ تم ان کو پوجتے ہو۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ اقرار کر رہے ہیں، کوئی ان کی اس میں رعایت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کہا ڈالو اس کو آگ کے اندر جھونک دو۔ اس کے ساتھ تیسرا منظر آتا ہے، اور وہ منظر ہے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کی تفصیل آتی ہے، دربار میں پیش کیے گئے تھے، اور وہاں پر مکالمہ ہوا ہے وقت کا، جو بھی وقت کا فرعون کا یہ نمرود، اس نے بھی، وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ تینوں امتحان پاس کر کے اب وہ جو آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ ہے، اور اس میں قرآن مجید میں سورہ صافات میں آتا ہے کہ انہوں نے چال چلی تھی، لیکن یہ کہ بالآخر وہی ہو گئے، وہی ناکام ہوئے، اور انہی کی ذلت ہوئی۔
انہوں نے سمجھا یہ تھا جب اتنے بڑے آگ کے الاؤ کے کنارے لا کے کھڑا کیا جائے گا ابراہیم کو تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، باز آ جائے گا، یہ سب یہ توحید وحید بھول جائے گا، اس لیے کہ اب تو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن یہ کہ ناکام وہ ہوئے، ابراہیم نے چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اگر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے ہیں تو جرت تو وہی ہے نا، معاملہ تو ایک ہی ہے، تاریخ تو اپنے آپ کو دہراتی ہے، شکلیں بدلتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کے اندر چھلانگ لگائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے لیے یا نارو کوری بردن وسلام علی ابراہیم، وہ اللہ کا فیصلہ جو اس نے کیا۔ پھر وہاں سے ہجرت، ملک کو خیر بات کہہ کے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں یہ ہجرت وہ ایسی نہیں تھی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور پتہ ہو اور پہلے سے آپ نے کہیں کوئی اہتمام بھی کر لیا ہو اور معلوم ہو کہ وہاں ریسیپشن بھی ہونے والا ہے، یہ نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت کا بھی معاملہ یہ تھا کہ دارالہجرت تیار ہو چکی تھی، وہاں پر جو ہے معلوم تھا کہ انصار جو ہے مدینے کے وہ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کی ہجرت اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یوں سمجھیے کہ 2500-3000 برس قبل کی بات، تو یہ تو بالکل جس کو کہیں کہ ایک اندیکھی دنیا میں، اور جہاں کوئی پتہ نہیں کہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، گھر بار چھوڑ کر نکل جانا اس معنی میں تھا۔ پھر شام اور پھر فلسطین اور مصر اور کہاں کہاں گھومے پھرے۔ 87 برس کی عمر میں اب دعا مانگی ہے اور اللہ سے، اور ایک بیٹا مانگا ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ 13 برس کا جب بیٹا ہو گیا ہے، اب میں نے وہ الفاظ لکھے ہیں وہاں کہ قسمت جو ہے یا تقدیر یا قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابھی ہمارے ترکش میں ایک تیر باقی ہے۔ یہ سارے امتحان پاس کرتا چلا آیا، یہ بوڑھا ضعیف 100 برس کی عمر، اکلوتا بیٹا، اس لیے کہ حضرت اسحاق کی ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے 13 برس چھوٹے ہیں۔ 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم کی عمر 87 برس تھی، اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جبکہ 13 برس کے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی عمر 100 برس ہو چکے تھے۔ اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا 13 برس کا ہو گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جبکہ وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بازو بن گیا، اب وہ برابر کا جو ہے کام کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ امتحان لیا گیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور جب وہ بوڑھا 100 برس کا بوڑھا باپ جب وہ تیار ہو گیا ہے اور اس نے زمین پر لٹا بھی لیا ہے اپنے اس اکلوتے نور چشم کو، تب پھر پکارا گیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس امتحان تھا مطلوب، اس سے آگے نہیں، تم امتحان میں پورے ہو گئے۔ یہ بہت بڑے ان ھذا لہو البلاء المبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ تو میں نے عرض کیا ہے وہاں پر اس اپنے مضمون میں کہ اب اس سے بڑی تو شاباش کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن کہے کہ امتحان بڑا کھڑا تھا۔ یہاں جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے ہمت نہیں ہاری ہے، گویا کہ آخری بات جو آئی ہے وہ ممتحن کی طرف سے، ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم واقعتاً یہ بڑا کھڑا امتحان، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس نے انسانی فطرت میں کیا کچھ رکھا ہے، کیا کچھ عواطف ہے، میلانات ہے، کس کس شے سے محبت ہے، کس کس چیز کے ساتھ انسان کو کتنی ایک مناسبت ہے، وہ جانتا ہے۔ تو ایک اکلوتا بیٹا ایک 100 برس کے بوڑھے باپ کا، اور وہ اگر تیار ہو گیا ہے اسے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے، تو اب اس سے آگے کون سا امتحان ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے بابر نے ہمایوں کے گر چکر لگا کر کہا تھا کہ میں اس کا مرض لیتا ہوں، اے اللہ اس کو شفا دے اور میں حاضر ہوں۔ تو باپ تو اپنی زندگی دیتا ہے بیٹے کے لیے، یہاں یہ ہے کہ 100 برس کا بوڑھا باپ جو اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی جان لے رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جس کے لیے کہ اب یہ شعیرہ ہے تا قیام قیامت، اس پورے شعور کو تازہ کرنے کے لیے۔ یہ قربانی کا اگر یہ مادہ پیدا ہوتا ہے، اگر امتحانات میں اس طریقے سے کامیابی کے لیے جذبہ کوئی ابھرتا ہے کہ آخر ابراہیم بھی انسان تھے، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ انہیں مقام حاصل ہوا ہے یہ انہیں پیدائشی طور پر ایسے ہی نہیں دے دیا گیا، ویسے تو اللہ کے ہاں
علم خداوندی میں تو سب کچھ پہلے سے طے ہے، لیکن ابراہیم نے ارن کیا ہے۔ یہ میں ارن کرنے کا لفظ جو میں بیان عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اکتساب ہے، محنت ہے، امتحانات پاس کیے ہیں، پرائمری کا امتحان، مڈل، پھر میٹرک، پھر ایم اے کیا ہے، سارے امتحانات پاس کیے ہیں، تب یہ مقام حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں الفاظ یہ آئے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں جانچا اور پرکھا۔ بِكَلِمَاتٍ، یہ جو نکرہ ہے آیا ہے یہاں پر بجائے معرفہ کے، بڑے بڑے امتحانات، بہت بڑے بڑے کٹھن امتحانوں میں سے جب وہ گزر گئے کامیابی کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنْ، ان سب کو اس نے پاس کر لیا، سب میں کامیاب ہو گیا، تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب تم اس مقام پر آ گئے ہو کہ تمہیں ہم نے پوری نوع انسانی کے لیے امامت عطا کر دی، امام الناس۔ اب جب وہ سوال کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، یہ کوئی نسلی مسئلہ نہیں ہے، ہاں تمہاری نسل کے ساتھ معاملہ رہے گا، لیکن ان میں سے جو ظالم نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، جو تمہاری روش اختیار کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے، اسی توحید اور تقوی کی روش اختیار کریں گے، ان کے ساتھ وعدہ ہے۔